السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قضا کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی بالوں کو اس طرح بنانا جو قضا کے مفہوم کے اندر داخل ہو جائے، تو اسی طرح کا بال بنانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالوں کو اس طرح بنانا کہ جو قضا کے مفہوم کے اندر داخل ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ باقاعدہ احادیث میں اس سے منع آیا ہوا ہے۔ فتح الباری کتاب اللباس باب القضا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فتاوی شام میں بھی اس کی کراہت کی تصریح فرمائی ہے۔ رد المختار میں ہے وَيُكْرَهُ الْقَزْعُ وَهُوَ أَن يَحْلِقَ الْبَعْضَ وَيَتْرُكُ الْبَعْضَ کتاب الحضر والإباحة باب الاستبراء، کہ مکروہ ہے قضا، اور قضا کی صورت یہ ہے کہ بعض بالوں کو منڈوایا جائے اور بعضوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قضا سے منع فرمایا اور فقہا نے بھی اس کی کراہت کی تصریح فرمائی۔ اب قضا کے صور کو سمجھنے کے لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو تشریح ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، آپ کے افادے کے لیے اس کو عرض کر رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قضا کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، پہلے اردو میں اس کو بتاتا ہوں، پھر جو عربی عبارت ہے وہ بتا دوں گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سر کے بال نہ موڑنا، بلکہ جگہ جگہ سے پٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑیوں موڑنا، یعنی جگہ جگہ سے بالوں کو منڈوانا، پورا بال نہیں منڈوانا۔ دوسری صورت یہ کہ درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف سے چھوڑ دینا، جیسا کہ کفاروں کی یہی عادت تھی کہ وہ بالوں کو اس طرح کے منڈواتے تھے۔ تیسری صورت یہ کہ درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف سے چھوڑ دینا، درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف سے چھوڑ دینا، یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت یہ کہ اطراف سے موڑنا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑنا، جیسا کہ آج کل فوجی کٹ جس کو کہتے ہیں، کہ درمیان سے چھوڑ دیا جائے اور اطراف سے کاٹ دیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آگے سے بال موڑنا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں اور یہ 4 صورتیں ممنوع ہے۔ اس کی حرمت کی بنیادی وجہ وہ مشابہت مال کفار ہے کہ کفار اس طرح کے بال بنواتے تھے، تو اسی وجہ سے اس سے منع آیا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تصریح یوں فرمائی ہے والقزع 4 انواع احدها ان يحلق من رأسه مواضع من هنا ومن هنا، الثاني ان يحلق وسطه ويترك جوانبه، الثالث ان يحلق جوانبه ويترك وسطه، الرابع ان يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع، تحفة المودود باحکام المولود الباب السابع۔ تو حاصل یہ ہے کہ قضا یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے، اور اس کی صورت وہ ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔